Puzzles and problems. مجھے لائبریریز بہت پسند ہیں. یہاں آپ سیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں اور سوچ بھی سکتے ہیں. مجھے بھی لائبریریز بہت پسند ہیں. عام طور پر لائبریریز پبلک کے لیے کھلی اور فری ہوتی ہیں. لائبریریز میں ہزاروں لاکھوں کتابیں ہوتی ہیں. اتنی ساری کتابوں کی ٹریکنگ کے لیے تو کوئی اچھا سا سسٹم ہونا چاہیے. ہاں، خاص طور پر اس لیے کیونکہ لائبریریز کتابیں ادھار دیتی ہیں. آج ہم لائبریری سسٹم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. آج ہم 15 سال کے بچوں کے گلوبل ٹیسٹ پیسا کا لائبریری سسٹم سے متعلق پرابلم سالونگ پزل حل کریں گے. چلو شروع کرتے ہیں. سوال پروسیس فلو ڈائیگرام یا فلو چارٹ کے بارے میں ہے. لیکن سوال شروع کرنے سے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ فلو چارٹ ہے کیا. یہ اچھا آئیڈیا ہے. پروسیس فلو ڈائیگرام یا فلو چارٹ کو کسی عمل یا پروسیس کے مرحلوں کو ظاہر کرنے یا واضح کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک کام نہ کرنے والے لیمپ کے فلو چارٹ کو دیکھ لیتے ہیں. ہم سب سے پہلی صورتحال سے شروع کرتے ہیں، یعنی لیمپ نہیں چل رہا. اگر ایک سے زیادہ جواب یا مرحلہ ہو تو ہم رومبس بناتے ہیں. اس کیس میں ہم یہ چیک کریں گے کہ لیمپ کو بجلی مل رہی ہے. اس کا ایک ممکنہ جواب تو نہیں ہے. اس صورت میں ہم لیمپ کا تار ساکٹ میں لگائیں گے. ایکشنز کو ریکٹینگل سے ظاہر کیا جاتا ہے. دوسرا جواب ہاں ہو سکتا ہے، یعنی لیمپ کا تار ساکٹ میں لگا ہوا ہے اور اسے بجلی مل رہی ہے. ایسے میں ہم اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے کہ بلب جل گیا یا فیوز ہو گیا ہے. یہاں پر ایک رومبس آئے گی کیونکہ یہاں بھی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. اگر جواب ہاں میں ہے تو ہم بلب بدل دیتے ہیں. اگر جواب نہیں میں ہو تو اس کا مطلب نہ بجلی کا مسئلہ ہے نہ بلب کا. ہمیں لیمپ ٹھیک کروانا پڑے گا. پروسیس فلو ڈائیگرام یا فلو چارٹ ایسے پروسیس کو سمجھانے میں مدد دیتا ہے جس میں بہت سارے مرحلے ہوں. اور تب تو بہت مددگار ثابت ہوتا ہے جب پروسیس ہمیں مختلف صورتحالوں کی طرف لے جا سکے. آؤ اب اپنا پزل حل کرتے ہیں. جان ہاپسن اسکول اپنے اسٹاف کو 28 دنوں اور اسٹوڈنٹس کو 7 دنوں کے لیے کتابیں ادھار دیتا ہے. ٹیسٹ میں ایک رومبس دکھایا گیا ہے جس میں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا کتاب ادھار لینے والا اسٹاف ممبر ہے. اگر ہاں تو کتاب 28 دن کے لیے ادھار دی جائے گی. اور نہیں کی صورت میں 7 دن کے لیے. گرین ووڈ ہائی اسکول کی پالیسی تھوڑی مختلف ہے. تمام پبلیکیشنز یعنی کتابیں یا میگزینز جو محفوظ شدہ یا ریزروز لسٹ میں ہوں گی وہ 2 دن کے لیے ادھار پر مل سکتی ہیں. اور وہ کتابیں جو ریزرو لسٹ میں نہیں ہیں وہ اسٹاف کو 28 جبکہ اسٹوڈنٹس کو 14 دنوں کے لیے ملیں گی. تمام ایسے میگزینز جو محفوظ شدہ کی لسٹ میں نہیں ہیں وہ سب کو 7 دنوں کے لیے ملیں گے. ایسے لوگ جنہوں نے وقت پر کتابیں یا میگزین واپس نہیں کیے ہوئے انہیں کوئی کتاب نہیں دی جائے گی. پہلا سوال تو یہ ہے کہ ایک ایسا اسٹوڈنٹ جس کے پاس کوئی کتاب میعاد سے زیادہ نہیں ہے وہ ایسی کتابیں جو ریزرو لسٹ میں نہ ہوں انہیں کتنے عرصے کے لیے ادھار لے سکتا ہے؟ یہ تو بہت آسان ہے. پالیسی کو ایک نظر پھر دیکھ لیتے ہیں. کتاب ریزرو لسٹ میں نہیں ہے اور اس اسٹوڈنٹ کے پاس بھی ایسی کوئی کتاب نہیں ہے جو اس نے ڈیٹ گزر جانے کے بعد بھی واپس نہیں کی. اسے وہ کتاب 14 دنوں کے لیے مل سکتی ہے. بالکل صحیح. اب اگلا سوال ذرا مشکل ہے. ہمیں گرین ووڈ کے لائبریری سسٹم کے لیے ایک فلو چارٹ بنانا ہے. اور سسٹم میں کم سے کم مرحلے یا سٹیپس ہونے چاہیے. شروع کرتے ہیں. پہلے ایک نظر رولز دیکھ لیتے ہیں. کتابیں بر وقت نہ لوٹانے والے افراد کو کوئی کتاب ادھار نہیں دی جائے گی. میرا خیال ہے پہلے یہ چیک نہ لگا لیں. گڈ آئیڈیا. ایسے کرنے سے وہ لوگ جنہوں نے ٹائم پر کتابیں نہیں واپس کی ہوئیں وہ خود بخود آؤٹ ہو جائیں گے اور مزید چیکنگ کی ضرورت نہیں پڑے گی. میں نے اس سوال کے لیے ایک رومبس اور ریکٹینگل بنا لیا ہے. اب ریزرو لسٹ والا سوال آتا ہے.
تمام محفوظ شدہ پبلیکیشنز کے ادھار کا دورانیہ 2 دن ہے۔ تمہیں نہیں لگتا کہ ہمیں اس سے پہلے یہ پوچھنا چاہیے کہ ادھار لینے والا سٹاف کا بندہ ہے یا اسٹوڈنٹ؟ نہیں، میرا نہیں خیال، کیونکہ یہ 2 دن والا رول سب کے لیے ہے، چاہے اسٹاف کا کوئی بندہ ہو یا پھر کوئی اسٹوڈنٹ۔ صحیح کہہ رہی ہو۔ ٹھیک ہے، پھر میں نے ریزرو لسٹ والے سوال کے لیے بھی ایک رومبس بنا دیا ہے۔ محفوظ شدہ کتاب یا میگزین کے ادھار کا دورانیہ 2 دن ہے۔ صحیح لگ رہا ہے۔ اب اگلا مرحلہ، وہ میگزین جو محفوظ شدہ کے زمرے میں نہیں آتے، ان کے ادھار کا دورانیہ تمام افراد کے لیے 7 دن ہے۔ ہمیں اگلے سٹیپ میں یہ ڈالنا چاہیے، ہے نا؟ ہاں، کیونکہ ابھی تک ہمیں یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ کتاب لینے والا سٹاف ممبر ہے یا اسٹوڈنٹ۔ ٹھیک ہے، میں نے میگزین والے سوال کے لیے ایک رومبس ایڈ کر دی ہے۔ اب باری آتی ہے ان کتابوں کی جو ریزرو لسٹ میں نہیں ہیں۔ پالیسی ہے کہ سٹاف کے لوگوں کے لیے 28 دن اور اسٹوڈنٹس کے لیے 14 دن۔ اب یہاں ہم پوچھ سکتے ہیں کہ ادھار لینے والا سٹاف میں سے ہے یا کوئی اسٹوڈنٹ ہے، اور اسی حساب سے پھر کتاب ملے گی۔ ٹھیک ہے، میں رومبس بنا رہا ہوں۔ عملے کے لوگ کے لیے کتاب ملنے کا دورانیہ 28 دن ہے اور اسٹوڈنٹس کو کتاب 14 دن کے لیے مل سکتی ہے۔ ہم نے بنا لیا۔ یہ پروسیس فلو ڈائیگرامز تو بہت کام کی ہیں۔ ہاں، ہم انہیں کافی جگہوں پر استعمال کر سکتے ہیں۔